بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں حافظ محمد یونس بانی احساس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی حیثیت سے اپنے تمام باڈی ممبرز کی طرف سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے تقریباً 2 سال قبل ہم نے لوکل سطح پہ احساس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فلاحی تنظیم قائم کی۔ آج الحمدللہ تعلیم، صحت اور خدمت خلق کے میدان میں مسلسل 2 سال بہت زیادہ کام کرنے کے بعد آج 13 اکتوبر بروز اتوار بعد از نماز عشاء 8 بجے رات ہم احساس ویلفیئر فاؤنڈیشن کا دوسرا یوم تاسیس اور کارکردگی رپورٹ کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ احساس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی گزشتہ سال کی مکمل کارکردگی رپورٹ پیش کریں گے۔ جتنا فنڈ ہم نے جمع کیا، ہم نے کیسے کیسے اور کہاں کہاں اور کتنا کتنا ہم نے لگایا، اس کا ہم آڈٹ پیش کریں گے۔ اپنے علاقے کے جتنے بھی ہمارے اس گاؤں کے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سکولز ہیں، ان کے پوزیشن ہولڈر بچوں کو ہم ایوارڈ دیں گے۔ اس کے ساتھ بہت سارے آئیڈیاز، بہت ساری نئی چیزیں اور ساتھ ہی ساتھ درس قرآن، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں پیش کریں گے۔ آپ سے میری یہ درخواست ہے اپنی طرف سے، اپنے تمام باڈی ممبرز کی طرف سے، کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں، آئیں ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتے، آپ دور علاقے سے ہیں یا بیرون ملک ہوتے ہیں، تو پھر میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ احساس ویلفیئر فاؤنڈیشن دھنی کلاں کے پیج پہ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر دھنی کلاں نائٹ ریڈر کرکٹ ٹیم کی آئی ڈی پہ بھی اس پروگرام کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ ہمارے اس پروگرام کو ضرور دیکھیں، اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں، مثبت تجاویز دیں، اپنی رائے سے نوازیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی رائے کا دل و جان سے احترام کریں گے، اور آئندہ سال کا اپنا لائحہ عمل آپ کی مثبت آراء کی روشنی میں ہمارے لیے متعین کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور ہاں، ساتھ ایک آپ سے درخواست بھی کرنی ہے کہ ہمارے اس علاقے میں پھالیہ شہر سے لے کے سیال موڑ تک یہ 65 کلومیٹر سے زیادہ یہ راستہ بنتا ہے۔ اس پورے مین روڈ کے اوپر 7 دیہاتوں میں کوئی ایمبولینس سروس نہیں ہے۔ ہم پہلے ایک ایمبولینس سروس چلا رہے ہیں، لیکن وہ ہماری ذاتی نہیں ہے، وہ کسی تنظیم کی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ذاتی احساس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ایمبولینس خریدیں، اور اس پروگرام میں ہم اس کا باقاعدہ جو ہے اس کی خریداری کے حوالے سے اعلان کریں گے، لوگوں سے ہم اپیل بھی کریں گے۔ آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ اس کار خیر میں اپنی بساط کے مطابق آپ ضرور حصہ ڈالیں، اور اگر آپ کمنٹس میں فون کے ذریعے آپ ہمیں انفارم کر دیں کہ آپ اس کار خیر میں کتنا حصہ ڈال سکتے ہیں، تو ہم اس سالانہ پروگرام میں اس کی اناؤنسمنٹ کروا دیں۔ اناؤنسمنٹ تشہیر کے لیے نہیں ہوگی، اناؤنسمنٹ صرف اس لیے ہوگی کہ آپ کی اناؤنسمنٹ کرنے سے اگر کسی اور آدمی کو موٹیویشن ملتی ہے، ترغیب ملتی ہے، اور وہ اس کار خیر میں مزید حصہ ڈالتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے حصہ ڈالنے میں بھی آپ کا جو ہے وہ ضرور حصہ ہوگا۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ اس کار خیر میں ضرور حصہ ڈالیں، کمنٹس کریں، لائک کریں، اور اس کے ساتھ ہی فیڈ بیک ضرور دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا کرے، خوشیوں سے اللہ آپ کو مالا مال کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے قاری وسیم شہزاد صاحب جو کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حسنین حیدر کو کہ وہ سٹیج پہ آئے اور ہمارے دلوں کو روح بخشے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کوئی زبان کوئی نوش نہ رہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب موٹے اتلائی
گھوٹے اتے ورگن کوئی قسم خدا قسم خدا دے ورگن کوئی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ زلف دیکھی زلف دیکھی ہے کہ نظران نے گھٹا زلف دیکھی ہے کہ نظران نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا لٹ گیا لٹ گیا جس نے محمد کی ادا زلف دیکھی ہے کہ نظران نے گھٹا دیکھی ہے تیرے چہرے کی زیارت سے ملا بعد کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے جب سے غازی جب سے غازی جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے اٹھ گیا لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظران نے گھٹا دیکھی ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے حسنین حیدر جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری روح کو تسکین دے رہے تھے. اس کے بعد ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر مولانا عمر فاروق صاحب کو کہ وہ یہاں پہ آئیں اور درس قرآن سے ہمارے دلوں کو منور کریں. پروفیسر مولانا عمر فاروق صاحب.
وحده لا شريك له الحمد لله الذي هو مولانا ومأوانا وملجانا لا مولى ولا مأوى ولا ملجا إلا إليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته وعباداته وآياته وتنبراته وتصرفاته هو أحدا صمدا بترا عظيما كريما قديما متينا مبينا ذو الجلال والإكرام نشهد أن من هو سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام أئمتنا محمد المصطفى المجتبى المنتقى المصطفى محمدا حامدا أحمدا محمود المقام عند الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ساؤنڈ کم کر دیں ایکو کم کر دیں آواز آسانی سے پہنچ جائے گی قال الله تبارك وتعالى في كتابه ونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ واجب القدر ذی احترام سامعین عظام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک طویل عرصہ کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کی اس بستی میں، اس گاؤں میں آنے کا موقع نصیب فرمایا، اور مجھے یاد ہے کہ 2007 میں یہاں ایک مسجد کے اندر ایک پروگرام تھا، تو اس وقت دھنی کلاں آنے کا یہاں اتفاق ہوا، اور آج کی یہ نشست ان مخیر حضرات اور یہ جو تنظیم یہاں بنائی گئی ہے احساس ویلفیئر فاؤنڈیشن، ان کے زیر اہتمام یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ یقیناً آپ سب اسی سلسلہ میں یہاں موجود ہیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے انفاق فی سبیل اللہ پہ گفتگو کرنی ہے، تو انفاق فی سبیل اللہ پہ میں جب بھی بات کرتا ہوں تو اس کا آغاز اور اس کی ابتدا یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ اسلام میں وہ جوہر ہے کہ اس انفاق کا الف نکال دیں تو نفاق باقی رہ جاتا ہے۔ شاید اردو میں گفتگو کرنا آسان ہے جی سب کے لیے، اگر اس کی الف نکال دی جائے تو نفاق باقی رہ جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا نفاق کا تعارف کرا دوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب بھی آپ کا نام آئے آپ کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، تو یہاں مدینہ کے اندر مدینہ کا ایک سردار تھا مدینہ کے لوگوں کا، اس کا نام عبداللہ ابن ابی تھا۔ بڑا چرب زبان،
बड़ा तेज और शातिर आदमी, जब इसने देखा कि मदीना के लोगों ने इस तरह आगे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया है और उनके बच्चों ने यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के अंदर वो शरीक हुए हैं और अहले मदीना ने अपने दिल निछावर कर दिए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो इस अब्दुल्ला इब्न उबई ने एक चाल चली। इसके दिल के अंदर ये बात आई कि अब सियासी तौर पर अगर जाहिरन मुखालफत की जाए तो हमारा नाम आगे आ जाएगा कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की है, हम नॉमिनेट हो जाएंगे। क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि हम ज़ाहिरी तौर पर तो इनके साथ रहें लेकिन अंदरूने खाना हम इनका साथ ना दें। इस मर्ज का नाम कुरान मजीद ने निफाक रखा है और इसके लुग़वी मानी भी सुनते जाइए। अरब गोह का शिकार करते थे, गोह एक जानवर है, वो गोह का शिकार करते थे तो जाके वो पानी का मशकीज़ा साथ ले जाते थे, जाके गोह के बिल के ऊपर पानी डालना, वो पानी की वजह से वो बाहर निकलती, वो मशकीज़ा आगे रखते, शिकार कर लेते। तो अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर भी ये डिफेंस का और अपने दिफा का ये निज़ाम उनकी फितरत और जबिल्लत में भी रखा है। तो उस गोह ने एक तरीका किया कि वो एक दो सुराख उसने किए, वो इन और आउट के अलग अलग, वो एक सुराख से एक बिल में घुसती और जो ही उसमें पानी डाला जाता वो नीचे से स्टंग बनाकर कुछ फासले पे दूसरा रास्ता निकालती, वहां से वो निकल जाती। ये नफका है, नफका से ये नून फे कॉफ इसका मादा है, इससे ये लफ्ज बना है निफाक। यानी वो उसके लिए चाल चलते तो उसने उनके लिए अपने दिफा के लिए उसने एक तरकीब बना ली। इन नाक के दोनों नथनों को भी कहा जाता है। तो मुनाफिक, ये तो मैंने लुग़वी मानी बताए। इस्तिलाह में उन लोगों ने अलैहि वसल्लम पर और अल्लाह पर ईमान न लाए, इनका नाम मुनाफिकीन रख दिया गया। और आपने यकीनन उलमा से सुना होगा और कुरान मजीद में पढ़ा होगा कि जहन्नम के सबसे निचले दर्जे के अंदर इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, ये सबसे असफल आखिरी लफ्ज है अरबी जुबान के अंदर। हर जुबान का कोई ना कोई कायदा और कुलिया है। अरबी जुबान में जिस तरह अंग्रेजी में सुपरलेटिव डिग्री है उसके बाद लफ्ज कोई नहीं रह जाता, अंग्रेजी में अरबी जुबान में अफ़अल तफजील है, इसके बाद लफ्ज ही कोई नहीं है। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, सबसे निचले दर्जे के अंदर ये मुनाफिकीन होंगे। चाल क्या चली, ये अब्दुल्ला इब्न उबई और मैं धुन्नी कलां के लोगों, पता नहीं फिर कब हमारी मुलाकात हो, मैं कहता चलूं कि ये मुनाफिकत बड़ी अजब बीमारी है और ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज फिर नहीं मिलता इंसान को। वो कहता बस मैं अपना मफाद सीधा रखूं और अपने मामलात दुरुस्त करता जाऊं, और भाई जी किसी के साथ बिगाड़ने की जरूरत ही कोई नहीं है। एदे मुंह थे एदे रवो, ओदे मुंह थे ओदे रवो, नहीं। कुरान मजीद ने उनके उन एतकादी मुनाफिकीन के बारे में कुरान के आगाज ही में फैसला कर दिया कि वमिन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना, अल्लाह अकबर। तीन ग्रोह जिक्र किए, ईमान वालों का ग्रोह, फिर वो जो थे मुनकिरीन काफिर, उनका तज़किरा करके यहाँ मुनाफिकीन का तज़किरा पहली मर्तबा कुरान मजीद में सूरह बकरा में आगाज के अंदर फरमाया वमिन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना। लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, और वो जो उनको पैदा करने वाला है, वो जो रग रग से वाकिफ है, उसने गवाही दे दी वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले कोई नहीं है। अब इससे बड़ी भला गवाही कोई और हो सकती है? उसने वो जो उनका खालिक और मालिक है उसने कह दिया वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले कोई नहीं है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, धोखा देते हैं अल्लाह को और उन लोगों को वो जो ईमान वाले हैं। वमा यख्दऊन, आयतें पढ़ के अश्क बार हो जाता हूँ। वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम, कोई दो रंगी पॉलिसी इख्तियार करने वाला, दो जहतें, दो चेहरे, दो जुबानें रखने वाला मत जाने के वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। वो माँ सिवाय अपने आप के किसी और को बेवकूफ नहीं बना रहा। वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम, और कोई मुनाफिक, कोई बेवकूफ अपने आप को मानने के लिए कभी तैयार नहीं। वो कहता जी अपना काम चलाओ, तो वो अपने आप को बड़ा दाना समझता है, जी मैंने तो सबको बेवकूफ बना रखा है। यही चरब ज़बानी थी इस अब्दुल्ला इब्न उबई की। आप अंदाजा लगाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ईमान है, मैं यहाँ ज़िमनन तज़किरा करता जाऊँ कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाया,
اور آپ کے پیچھے انہیں نماز پڑھنے کا شرف نصیب ہوا، انہیں یہ اعزاز اور توفیق ملی۔ اور میرا ایمان ہے، میں اس بات میں کہتے ہوئے بالکل نہیں جھجکتا کہ پوری دنیا کے اولیاء اللہ کی عبادات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور وہ شخص جو صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا وہ ایک سجدہ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں دیا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کی عبادت ایک طرف اور وہ ایک سجدہ ایک طرف، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ لاجک کیا ہے، سوال کیا ہے؟ وہ جو سجدہ دیا ہے وہ کس کی اقتداء کے اندر دیا ہے؟ وہ جو سید الانبیاء اور امام الانبیاء ہیں، ان کی اقتداء کے اندر وہ سجدہ دیا اور وہ نماز پڑھی ہے، تو ان کا بھلا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ عبداللہ ابن ابی، اب دیکھیں جہد کا فرق آ گیا۔ اب یہ عبداللہ ابن ابی پیچھے نماز پڑھتا تھا، اور قرآن نے کہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایمان والے کوئی نہیں ہے۔ کرتا کیا؟ جو ہی یہاں سے باہر نکلتے، مسجد کے دروازے پہ پہنچتا، لوگوں کو کہتا کہ دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد سے نکلتے، باہر کھڑے ہو جاتا۔ اب قرآن مجید کی تفاسیر کے اندر موجود ہے، جب یہ باہر کھڑا ہو جاتا اور کہتا اہلاً وسہلاً مرحبا یا سیدی یا فلاں، اور بڑا استقبال کر کے کہتا جی میں تو آج آپ سے ملا ہوں، اور اے فلاں کے سردار اور اے فلاں کے سردار۔ جو ہی یہ اہل ایمان، یہ بھی سن لیجئے، مومن کو سب اس کی تعریفیں کرنے لگے اسے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کی تمام تر سعی اور جد و جہد کا مرکز للہیت ہے، وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو اللہ کے لیے کر رہا ہے اس کو لوگ اس کے رستے میں کانٹے بچھا دیں یا لوگ اس کے سامنے تعریفوں کے پل باندھ لیں، اسے فرق کوئی نہیں پڑتا ہے۔ جب یہ گزر جاتے پیچھے تبصرہ کرتا، دھیان کرنا ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں، پیچھے تبصرہ کرتا اور کہتا دیکھو آج کے میں بے وقوف بنایا ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا رہا ہوں، کس طرح کی گفتگو کی ہے۔ قرآن مجید نے پھر تبصرہ کر کے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ، کیا لفظ بولا قرآن نے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، انہیں صف انسانیت سے نکال دیا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ۔ اور تبصرہ کر کے قرآن مجید میں وہ جو کائنات کا مالک ہے اور خالق ہے، قرآن ایک آفاقی اور عالمگیر کتاب ہے، قیامت تک پڑھی جائے گی، قیامت تک ان کا تذکرہ کر کے فرمایا یہ حقیقت میں کون ہے، یہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے، ان کے بارے میں تبصرہ کر کے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، حقیقت میں اللہ نے ان کی رسی کو دراز کر دی ہے اور ان کو ڈھیل دے دی ہے، یہ بہکے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ تھے منافقین۔ اس نفاق سے بچنے کے لیے قرآن نے ایک رستہ دی، میں نے بڑی لمبی بات اس پہ کر دی ہے، اس نفاق سے بچنے کے لیے ایک رستہ دیا ہے ایمان والوں کو، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اس نفاق کے پیچھے الف لگائی ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کیا کرنا، خرچ کرنا۔ آئیے اب میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ میں پہلی شرط لگائی وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس مال اس مقدار نصاب کو پہنچ گیا ہے، ان پہ زکوٰۃ فرض کر دی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک بندے نے پوچھا آپ کتنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو نہیں دیتے۔ تو بڑے اچنبھے اور حیرانی کے ساتھ دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کبھی ہم صاحب نصاب ہی نہیں ہوئے ہیں، ہمارے گھر کبھی اتنا مال ہی اکٹھا نہیں ہوا کہ ہم پہ زکوٰۃ کیا ہو جائے، فرض ہو جائے۔ بڑی زیرکی کی بات ہے۔ تو وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو وہ کوئی طمع نہیں ہے، وہ جس طرح بالکل اسی طرح جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی کیا ہے، فرض ہے۔ ہمارے ہاں میرے پاس ایک دفعہ ایک دکاندار بھائی ہیں وہاں پاڑیاں والی میں، مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے کہ رمضان آ گیا جی زکوٰۃ دینی ہے تو بتائیے کیا کروں؟ میں نے کہا حساب کر کے آپ زکوٰۃ دیں۔ کہنے لگے میرا خیال تھا کہ کچھ سوٹ کافی عرصے سے پڑے ہوئے ہیں جو نہیں بکتے، تو اگر میں وہ کچھ تھان کچھ غربا میں دے دوں تو؟ میں نے کہا نہیں جناب، قرآن نے شرط لگا کے فرمایا ہے لن تنالوا اللہ، چوتھے پارے کی پہلی آیت کے اندر یہ معاملہ حل کر دیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لوگو کر تو لوگے نیکی کی روح نہیں حاصل کر سکتے اس وقت تک جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔
تو اس نفاق سے بچنے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا رستہ دیا. پہلی شرط لگائی زکوٰۃ کی صورت میں، وہ جو فرض ہے، اور اس فرض کے بعد اپنے دل کا تزکیہ کرنے کے لیے زکوٰۃ کے لغوی معنی بھی نشو و نما پانا، بڑھنا، اور مال کا پاک ہو جانا، یہ اس کے معنی ہے. تو جوں صدقات کی راہ میں انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، آپ یقین جانیے میں اپنے اس ٹاپک سے ہٹ کے انفرادی طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. میری گورنمنٹ جاب ہوئی تو ہماری ٹریننگ چل رہی تھی. ہمارے ایک ٹرینر تھے، بڑے اچھے ہمارے، وہ معلم ہیں، مربی ہیں. وہ بات کرنے کے دوران انہوں نے کہا کہ ایک کام ضرور کرنا، چونکہ وہ تو پروفیشنل ایک ٹریننگ ہوتی ہے، کہ ایک کام ضرور کرنا، اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ مخصوص کر لینا وہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. مجھے ان کی بات بڑی دل پہ لگی، اور حقیقت یہ ہے، میں اتنے مجمع میں کہہ رہا ہوں کہ دل کی تسکین، اگر کوئی شخص سکینت چاہتا ہے، اطمینان قلب چاہتا ہے، تو وہ انفاق فی سبیل اللہ کرنا شروع کر دے. اور یہ وہ دولت ہے جو کہیں سے حاصل نہیں ہوتی. وہ سکون، یہاں بڑے لوگ میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں جو مخیر ہیں اور جو اس طرح کی تنظیموں میں اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ڈونیشن کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان سے پوچھئے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں، میں نفسیات کا طالب علم ہوں، کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ جب آپ ایک مسکین کی، ایک غریب کی، ایک نادار کی، ایک مفلس کی آپ مدد کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد جو آپ کے دل کو روحانی تسکین اور سکون ملتا ہے، میں اس کو لفظوں کے اندر بیان کرنے سے قاصر ہوں. وہ ایک الگ تسکین ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے. اللہ نے اہل ایمان کا یہ شیوا بنایا ہے، اور قرآن مجید میں ان کو ترغیب دی ہے، بار بار، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، متعدد مقامات پہ ان کو ترغیب دے کے فرمایا ہے کہ لوگوں، انفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں. ہر وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہے تم دو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تسکین قلب بھی ہوگا، اور پھر تم اگر جان سکو کہ اللہ نے اس کے نتیجے میں تمہارے پاس، تمہارے لیے جنت میں کیا تیار کر رکھا ہے، جب انسان اس کو دیکھے گا کہ جنت کے اندر ایک بہت بڑا ڈھیر دیکھے گا اور انبار دیکھے گا، تو وہ سوال کرے گا میرے مالک یہ کیا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا وہ تیرا 1 روپیہ ہے، 1 درہم ہے، 1 دینار ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا. تو وہ حیرانی کے ساتھ پوچھے گا میرے مالک وہ تو 1 روپیہ تھا. اللہ نے فرمائے گا کہ میں نے تمہیں قرآن مجید کے اندر دنیا میں متنبع نہیں کر دیا تھا کہ یضاعف لہو. یہ جو یضاعف ہے نا، یہ ریاضی پڑھانے والے اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو ہم یہ اضعاف لیتے ہیں نا، ذو اضعاف عقل، یہ یہیں سے ہے. یضاعف، وہ اسے کیا کرتا گیا؟ وہ بڑھاتا گیا، اور آج وہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ اللہ نے اس کے انبار بنا دیے ہیں. اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے، اللہ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کہ ان کے مال کو وہ بڑھا دے. یہی وجہ تھی کہ پورے مدینہ کی آپ تاریخ پڑھ لیں، موقع آئے، مقامات آئے کہ جن پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلانات فرمائے. لوگوں نے خفیہ بھی دیا اور اعلانیہ بھی دیا. کئی مواقع ایسے تھے کہ خفیہ دیا، کئی مواقع ایسے تھے کہ اعلانیہ، اور اعلانیہ بھی عجب منظر تھا. میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، آپ کبھی بھول نہ پائیں گے، آپ نے یقیناً سنا ہوگا، میں اپنے انداز میں آپ کو سناتا ہوں. یہ تبوک کے دن تھے جب تبوک کا اعلان کیا گیا. غزوہ تبوک کی طرف مسلمانوں نے روانہ ہونا تھا. اور دھنی کلاں کے لوگوں، میں اور آپ نہیں جان سکتے، میں 2016 کے جون میں مجھے اللہ نے عمرے کی توفیق دی. میں مدینہ پہنچا، جون کے دن تھے، رمضان تھا. 19 جون کو میں یہاں سے روانہ ہوا. میں وہاں کھڑے میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ آج گاڑیوں پر اور ایئر کنڈیشن ہے اور بہت ساری سہولیات ہیں. اس منظر کو سوچ کر کہ جب کوئی ایسی سہولت نہ تھی، وہ بے سر و سامان اور گرمی کی شدت، قرآن مجید نے اس پہ بڑا تبصرہ فرمایا ہے. جب یہ موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لوگوں تبوک کی طرف جانا ہے. میں نے پہلا فکرہ کہا تھا، انفاق فی سبیل اللہ انسان کو کس سے بچا لیتا ہے؟ نفاق سے بچا لیتا ہے. اب یہاں 2 گروہ بن گئے. ایک مومنین صالحین تھے، اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ دنیا کی سب سے بہترین جماعت. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا کچھ ہے، جس کے پاس جو تھا وہ جا کر حاضر خدمت کر دیا. اور دوسری طرف دوسرے گروہ نے کیا کیا؟ وہ آ کے ہیلے بہانے کرنے لگا، حجتیں پیش کرنے لگا. او جی کتنی شدید گرمی ہے، پھل درختوں پہ پک کے تیار کھڑے ہیں،
اور آپ کہتے ہیں کہ جنگ کی طرف چلنا ہے، جہاد کی طرف چلنا ہے، یہ کون سے دن ہیں؟ اور وہ بہانے تراشنے لگے اور طرح طرح کے ہیلے کرنے لگے، اور جب بھی ان سے مال مانگا جاتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑتا، ان منافقین کا نفاق کیا ہو جاتا؟ ظاہر ہو جاتا۔ ادھر ایک منظر وہ ہے، دوسرا منظر قرآن مجید بتاتا ہے کہ دوسرا منظر وہ تھا کہ کچھ وہ بھی تھے کہ جو خدمت اقدس میں پیش ہوتے تو قرآن مجید نے فرمایا ہے اے حبیب آپ ان کو دیکھیں گے ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آنسو کس بات پر ہیں؟ وہ آ کے روتے ہیں کہ آج ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں بھی مال دیتا تو ہم بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے۔ کاش ہمیں پتہ چل جائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک سائلہ آئی، ایک عورت آئی، آپ نے اس کو کچھ مال دیا تو وہ عورت دعائیں دینے لگی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ مت دو دعائیں مجھے، میں تمہیں دعائیں دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا جی قاعدہ تو یہ ہے، عام طور پہ ہوتا ہے کہ مانگنے والے دعائیں دیتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے دعائیں دینی چاہیے کہ میں خوش نصیب ہوں کہ تمہارے ذریعے اللہ نے میرا مال اپنی راہ میں قبول کر لیا ہے۔ یہ توفیق کے ساتھ ہوتا ہے، تمہارے ذریعے اللہ نے میرا مال قبول کر لیا ہے۔ آئیے اس منظر نامے کی طرف۔ شدت کی گرمی، پکے ہوئے پھل اور دور کا سفر، سورۃ توبہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ لوگ جانے کے لیے تیار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی معاونت کا اعلان فرمایا، تو یہ پہلا شخص ہے، اور میں کہا کرتا ہوں یہ رمز شناس آدمی تھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے بچپن سے دوست تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ اور آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، جانتے ہیں آدمی دوست کس کو بناتا ہے؟ جو اس کا ہم مزاج ہم خیال ہوتا ہے۔ دوستی کا پہلا تقاضا یہ ہے۔ یہ دوست تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ گھر گئے، اپنے گھر کا مال لا کر، پورے گھر کا مال لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اسی پر اقبال نے ان کے بارے میں کہا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول بس۔ ان کا نام گھر میں چھوڑ کر آ گئے۔ پھر دل کے اندر ایک خیال آیا کہ یہ جو میں نے تن پہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کی بھی تو کوئی قیمت ہے۔ اور خود ایک ٹاٹ لپیٹ کر، بوریا لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے۔ اس سے قبل جبرائیل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کس لباس میں ہو؟ کہا ابو بکر صدیق کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو بھی ٹاٹ اور یہ بوریا پہننے کا حکم دے دیا ہے۔ اس لباس کی اس طرز پر انہیں لباس پہننے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اللہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا اتنی پسند آئی ہے، مال دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے، اور ادھر وہ تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا پہلا اونٹ مسجد نبی کے دروازے پہ ہوتا تھا، اور دوسرا اونٹ آپ نے اونٹوں کی میں نے نہیں دیکھی، شاید آپ نے دیکھی ہو، اتنی لمبی قطار، 10 اونٹ بھی کھڑے ہو تو بڑی لمبی قطار بنتی ہے، غلے سے لدے ہوئے اونٹ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ اونٹ میں نے پیش کر دیے۔ اور وہ اشرفیاں تھی جو لے کے پیش کی، درہم و دینار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہاتھوں پہ اچھالتے جاتے، بخاری اور مسلم میں ہے، آپ انہیں ہاتھوں پہ اچھالتے جاتے اور فرماتے جاتے آج کے بعد عثمان نیکیاں کرنا چھوڑ بھی دے تو اللہ اس سے نہیں پوچھے گا۔ یہ ہے وہ جماعت جن کے بارے میں فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اپنا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ میرے بھائیو، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کا مال اللہ کی راہ کے اندر اس طرح کے اداروں میں یتامہ کے اوپر، بیواؤں کے اوپر اور مساکین کے اوپر اس انداز کے ساتھ خرچ ہو جاتا ہے۔ اس نفسا نفسی کے دور کے اندر آپ ضرور خرچ کریں، اور یہ خرچ کرنا لوگ اس کو کوئی بھی نام دیں، اللہ نے اس کو نام دیا ہے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اللہ تجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، فرمایا یہ تمہارا قرض حسنہ مجھ پہ ادھار ہے، میں تمہیں واپس لوٹاؤں گا، اور پھر میرا لوٹانا تم جانو گے کہ وہ میرا لوٹانا کیا ہے، میں تمہیں قیامت کے دن اس کا بدلہ اور صلہ عطا کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی رفیق یار کا رفیق غار کا تذکرہ کر رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں کس کس موقع کو گنوں اور کون کون سے مقام کو گنوں۔ مکہ کے اندر جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو آزاد کرانے کا موقع آیا تو یہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانے والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہوا کیا کہ جب ان کو آزاد کروانا تھا روز مار کھاتا دیکھتے. امیہ بن خلف سے جا کر بات کی, کیا لینا ہے, کیا لوگے جو ان کو آزاد کر دو. مختلف روایتیں, میں نے 3 روایتیں پڑھی ہیں. ایک روایت میں 1 کلو سونا ہے, 1 کلو سونے کی روایت بھی میں نے پڑھی ہے. اب میں نے اور آپ نے تولوں اور ماشوں کے اندر سونا دیکھا ہے, کلو کے اندر نہیں دیکھا. ایک بھاری رقم دے کر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے آزاد کروا دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو پہلے ہی بن چکے تھے, ایمان لا چکے تھے. شام کا کھانا باپ بیٹا اکٹھے کھا رہے تھے. ابو قحافہ کنیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کی, اور عثمان نام ہے. رات کو باپ بیٹا کھانا کھا رہے تھے تو کھانے کے دوران والد کہتے ہیں بیٹے کو, جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو, ابو بکر تم نے آزاد کروایا بھی تو اس آدمی کو جو ایک غلام ہے, غلام ابن غلام, ایک ایتھوپیا کے, ایک حبشہ کے غلام کو آپ نے آزاد کروایا ہے جس کا کوئی یہاں جان پہچان ہی نہیں ہے. وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں جس کا جو ہمارا ووٹر سپورٹر نہیں بن سکتا, اس کو آپ نے آزاد کروایا ہے. لقمہ جہاں تھا وہیں رہ گیا. تاریخ صحابہ میں لکھا ہوا ہے جہاں لقمہ توڑا ہوا تھا وہیں رک گیا. عرض کرنے لگ گیا, بجان میں نے بلال کو اس لیے آزاد نہیں کروایا کہ وہ کل کو کوئی میرا سپورٹر بنے, ہمیں اس کی کوئی مدد اور معاونت ہو. میں نے تو یہ کام فقط اللہ کی رضا کے لیے کی ہے, اور میرے پیش نظر اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی شے نہ ہے. ادھر یہ باتیں ہو رہی تھیں اور ادھر جبرائیل قرآن مجید سورۃ اللیل کی وہ آخری آیات نازل ہو رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, وہ ضرور بچے گا اس آگ سے وہ جو اتقا, ڈرتا ہے اپنے مالک سے, خرچ کرتا ہے اپنے مال کو کس لیے کہ وہ پاک ہو جائے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى, وہ دنیا میں کسی سے کوئی صلہ اور کوئی بدلہ نہیں چاہتا. پھر وہ کیوں خرچ کرتا ہے؟ یہ دھنی کے لوگوں نے اتنے پیسے کیوں دے دیے ان کو؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, وہ ابتغائے وجہ رب العالی چاہتا ہے, وہ اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے, وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, قرآن مجید کی آیت ہے, علماء کا طبقہ جانتا ہے جب لام اور سوفا اکٹھے داخل ہو جاتے ہیں تو یہ افعال مقاربہ کے اندر وَلَسَوْفَ يَرْضَى, تھوڑا وقت باقی ہے, ان قریب اس کا رب اس کو راضی کر دے گا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب تم اپنے رب کو یوں دیکھو گے جیسے تم 14ویں کے چاند کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو, اس طرح تم اپنے رب کو کا دیدار کرو گے, اپنے مالک کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, اس کا رب اس کو راضی کر دے گا, خوش کر دے گا. میرے محترم بھائیوں, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بڑی چوٹیوں کی عبادت ہے. انسان کو انفاق فی سبیل اللہ نفاق سے بچاتا ہے, اس کے مال کو پاک کرتا ہے, اور یہ اس کا اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا یہ کبھی ضائع نہیں جاتا. میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت لوں گا. حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ میں سے بہت سے لوگوں نے شاید سنا ہو. حضرت سری سختی رحمت اللہ, یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی وقت نہیں چھوڑتا, اول خرچ نہیں کرنے دیتا. میں نے بہت اشارتاً ساری باتیں کی ہیں, میں بالکل کسی واقعے کے اندر بھی کسی تفصیل میں نہیں گیا کہ میں آپ کا وقت بچاؤں. رات کا وقت ہے, اول وہ خرچ نہیں کرنے دیتا. خرچ کرتے ہوئے جو ہی آپ دینے لگیں گے وہ پہلی ہماری وہ پنجابی زبان کیا کہتے ہیں جی, وہ پہلی دفعہ کہے گا چھاڑ پڑا گھٹا کٹا ہے کما نہیں سکتا, تم کیوں دیتے ہو اس کو. وہ پہلا جھانسا یہ دے گا مت دو, اور اگر آپ دے دیں گے تو پھر کہے گا عجیب بات ہے تم نے مال دیا ہے پتہ ہی کوئی نہیں چلا کسی کو. وہ ریا ڈالے گا دل کے اندر. وہ جو دیتے وقت ریا سے بھی بچ گیا اللہ کی توفیق کے ساتھ, اور اس نے اپنے مالک کی خوشنودی کے پیش نظر دیا. یہ بڑی چوٹیوں کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ بندہ دے بھی اور اس کے پیش نظر, میں بار بار اس فکرے پہ زور دے رہا ہوں, اللہ کی رضا کے علاوہ نہ یہ وقت ہمیشہ اسی طرح رہے گا, نہ یہ لوگوں کی مجلسیں اسی طرح رہیں گی. ایک وقت آئے گا میں نے اپنی زندگی کے پل پل کا اپنی نیتوں کا حساب دینا ہے.
دیا تھا تو کیوں دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑی پہاڑ جتنی نیکی کو یہ ریا ضائع کر دیتی ہے، اور ایک کھجور کے دانے جتنا ٹکڑا اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا یہ بہت بڑے اجر کا انسان کے لیے باعث بن جاتا ہے۔ تو سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی بات کرنے لگا تھا۔ سری سکتی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، نیک لوگوں میں کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے گھر میں اچھے کھانے کی فرمائش نہیں کی تھی۔ ایک دن گھر آئے تو اپنی زوجہ سے، بیوی سے کہنے لگے آج اچھا سا کھانا تیار کرو، ایک خاص مہمان ہے۔ بیوی نے کھانا انہوں نے لا دیا، گوشت وغیرہ گھر دیا۔ تو مہمان کیا تھا کہ جب وہ آئے کھانا تیار ہو گیا تو پکڑ کے لے آئے ایک مجذوب آدمی کو جس کی رالیں ٹپک رہی تھیں اور اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ اس کو پکڑ کے اپنے ہمراہ لے آئے اور اسے مہمان خانے میں خود کھانا کھلانے لگے، لقمہ توڑتے اور اس کے منہ کے اندر دے دیتے۔ وہ حوا کی بیٹی، ان کی بیوی جو تھی، ذہن کے اندر اس کے دل میں یہ بات آئی میں دیکھوں تو کیڑا خاص پرونا جڑا 40 سال تک انہوں نے نہیں فرمائش کی تھی اور آج انہوں نے کہا ہے کہ خاص کھانا پکاؤ، میں دیکھوں تو وہ مہمان کون ہے۔ جھانک کے جو دیکھا تو مجذوب آدمی ہے جس کی رالیں ٹپک رہی ہیں، اس کو لقمے توڑ کے سری اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں۔ تو وہ بنت حوا رک نہ سکی، اجلت میں کہہ بیٹھی سری تم نے کھلایا کھانا بھی تو اس شخص کو جس سے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا کھا رہا ہے، دال کھا رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تم نے ایسے شخص کو اپنا مہمان بنایا ہے۔ لقمہ ہاتھ میں رہ گیا اور اپنی زوجہ کی طرف دیکھ کے بولے بنت حوا تو رہ نہ سکی، میں جس کو کھلا رہا ہوں وہ تو نہیں جانتا کہ وہ کیا کھا رہا ہے، میں جس کے لیے کھلا رہا ہوں وہ خوب جانتا ہے کہ میں اس کو کیا کھلا رہا ہوں۔ میرے محترم سامعین، دیتے وقت اللہ کی راہ کے اندر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ میرا مال اللہ کی راہ میں ہے تو میں نے اس سے کوئی صلہ نہیں لینا، کوئی بدلہ نہیں لینا، کسی اشتہار پہ میرا نام آئے یا نہ آئے، کوئی میرے لیے مجھے نامینیٹ کرے یا نہ کرے، میں نے جو دے دیا ہے وہ میرا نام لکھ دیا گیا ہے اور اس کتاب میں لکھ دیا گیا ہے جہاں سے کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ ان مخیر حضرات کو جو آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان کے مال کے اندر ڈھیروں برکتیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اموال کو اپنی راہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اسی کے اوپر کاربند فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے پروفیسر مولانا عمر فاروق صاحب۔ اس کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے وقت دیری ہو رہی ہے، ابھی اس کے بعد پروگرام ابھی باقی ہے۔ تو یہ احساس ویلفیئر فاؤنڈیشن دھنی کلاں نے جو یہاں پہ ایک پودا لگایا تھا، یہ صرف پودا یہاں تک ہی نہیں رہا، اس پودے نے انقلاب لایا ہے اور اس پودے کی وجہ سے ایک اور جو ہے فاؤنڈیشن بنی ہے۔ اس کے بانی جو ہیں طاہر رسول میکن صاحب ہیں جو کیلو والی سے آئے ہیں، ان کی فاؤنڈیشن کا نام جو ہے وہ احساس ویلفیئر فاؤنڈیشن کیلو والی ہے۔ ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور 5 منٹ میں اپنا اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام معزز مہمانان گرامی اور انتہائی محترم سامعین حضرات، آئیے جو آج آپ کا ایک بہت عظیم الشان پروگرام ہے، سب سے پہلے تو میں انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی اس میں شرکت کا موقع دیا۔ یہ احساس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے جو آپ نے کام شروع کیا، اس کام کو دیکھ کر ہم نے بھی اپنے گاؤں کے اندر اسی طرح کی ایک آرگنائزیشن بنائی
اور اس میں ہماری مکمل رہنمائی جو ہے وہ ہمیں آپ کے کام سے ہی ملی۔ محترم یونس صاحب جو کہ اس آرگنائزیشن کے اندر آگے ہیں، ان کے ساتھ ایک بہت پرانا دوستی کا تعلق ہے، تو ہم نے اسی سوچ کو مد نظر رکھا کہ ہمارے گاؤں کے اندر بھی بے شمار سیاسی پارٹیاں اور بے شمار وابستگیاں مسلکی بھی موجود ہیں اور سیاسی بھی موجود ہیں، لیکن جہاں پر پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں وہاں پر نون لیگ کے لوگ سرگرمی نہیں دکھا سکتے، اسی طرح جہاں پر مسلک آ جائے وہاں پر بھی اکٹھے چلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن گاؤں تو سب کا ایک ہے۔ ہم نے اس گاؤں کی بنیاد پر اپنی تنظیم کی بنیاد رکھی اور ہم نے یہ رکھا کہ جو ہم اپنے گاؤں کی بہتری چاہتا ہے وہ اس تنظیم میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہم نے اس آرگنائزیشن کے اندر یہ رکھا کہ ہم نے ایک رول بنایا کہ اس میں اس کے ممبرز جو ہیں جو اس کے فیصلے اور ان طرح کی چیزوں میں اپنا کردار ادا کریں گے وہ نوجوان ہوں گے جو کچھ کر سکتے ہوں، خود آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس میں ہم نے یوتھ کو بنیاد بنایا۔ بزرگوں کا احترام وہ اپنی جگہ پر، ان کی آراء ہم ضرور لیں گے لیکن فیصلے کا اختیار نوجوانوں کا ہوگا۔ تقریباً 6 ماہ کا عرصہ ہوا ہے، ہم نے اس کا نام کالو والی احساس ٹرسٹ، ہمارے گاؤں کا نام کالو والی اور احساس اور ساتھ ٹرسٹ، یعنی یہ ہیلپ، اس میں ہم نے جو بنیادی کام ابھی تک کیے ہیں یہ آپ کے سامنے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تنظیم جو آپ نے بنائی ہے یہ صدقہ جاریہ بن چکی ہے۔ اب وہاں پر ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا اجر آپ کو مل رہا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے کام کی طرف دیکھ کر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا۔ اس وقت تک ہم نے اس کے آغاز کے اندر یہ کیا کہ جو گاؤں کے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں، جو نہیں، جن کے ظاہر سے محسوس نہیں ہوتا کہ ان کو ضرورت ہے رقم کی، ان کا ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا اور عید کے موقع پر ہم نے ان کو رقم کی صورت میں ان کے ساتھ تعاون کیا۔ کم از کم 3000 اور زیادہ سے زیادہ 6000 تک ہم نے ان لوگوں کے گھروں میں جا کر، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، ان تک ہم نے اس رقم کو تقریباً 1 لاکھ روپے ہم نے اس طرح تقسیم کیا۔ اس کے بعد رمضان کے شروع میں ہم نے راشن تقسیم کیا، وہ بھی اسی طرح اس گھر میں جا کر ان کو دیا، کوئی اس طرح تقریب نہیں کی کہ سٹیج پر بلا کر ان کو جو ہے وہ راشن کا پیکٹ دیا جائے تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ پھر ہم نے ایک ہمارے دوست ہیں ان کے تعاون سے ہم نے لباس، جو کہ ہمارے گاؤں کے ایسے لوگ جو جن کے بچے، ہمیں پتہ چلتا تھا کہ سویٹر نہیں خرید سکتے، ان کے جسموں پر سویٹر نہیں ہوتی تھی، ان تک ہم نے اس میں تقریباً 50,000 روپیہ ہم نے خرچ کیا۔ پھر ہم نے ایک میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا، اس میڈیکل کیمپ میں ہم نے لاہور سے جناح ہاسپٹل کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ان کو بلایا، 400 کے قریب مریضوں نے اس میں ان کو دوائیاں بھی مہیا کی اور ان کا علاج مکمل طور پر فری کیا۔ پھر ہم نے تقریباً 1.5 لاکھ روپے سے ایک برتن کچھ خریدے کہ پورے گاؤں میں جہاں کہیں فوتگی ہوگی، جہاں کوئی ضرورت مند لوگ ہوں، ان کا کام ہوگا، یہ برتن تک پہنچیں گے، ان کو بھی ہم نے اپنی کسٹڈی میں رکھا۔ اور اس میں جو تعاون کریں گے لوگ، ان کا ہم نے جو نام ہے اس کو عام نہیں ہونے دیا تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ نہ آئے کہ ہم نام کی نمود و نمائش کے لیے ہم یہ خرچ کریں گے، یہ پہلے ہم نے ان کے ساتھ واضح کیا۔ اس پوری تنظیم کا حساب و کتاب وہ کوشش کی ہے ہم نے پہلے دن سے جو بھی رقم ہمارے پاس آئے اس کا ہم اندراج بھی کریں، اور جو جس مد میں ہمارے پاس وہ رقم استعمال ہو اس کا ہم اس صاحب تک بتائیں بھی کہ آپ کا پیسہ وہاں پر خرچ ہوا ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں خرچ ہوا ہے یا نہیں ہو۔ پھر ایک انٹرنیشنل ہیلپنگ ہینڈ تنظیم ہے، ان کے تعاون سے 50 نلکے ہم نے ڈونیٹ کیے، وہ مختلف جگہوں پر جو ہیں ہم نے جو غریب لوگ تھے ان کے گھروں میں اور جو عوامی جگہ تھی وہاں پر ان کو ہم نے جو ہے۔ اسی طرح رمضان میں ایک بہت بڑا افطار ڈنر پورے گاؤں کے لوگوں کو جمع کی، اس میں اپنے پروگرام کی جو ہے وہ تشہیر بھی کی اور ان تک اپنا میسج پہنچایا۔ اس طرح ابھی تک ہم 6 لاکھ روپے تک جو ہے وہ اپنی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رکھ چکے ہیں۔ مختلف ہم نے ریگولر معاونین بنائے ہیں، 50,000 کے قریب ہمارے، جس طرح آپ کے کام کو دیکھ کر ایک نیا دیا جلا ہے اور ہمارے گاؤں میں بھی کچھ خدمت کا کام آگے بڑھا ہے،
تو اسی طرح اور بھی لوگ آپ کے کام کو دیکھ کر یقیناً کام کر رہے ہوں گے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے کام کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین. ماشاءاللہ میں احساس ویلفیئر ٹیم کی طرف سے تمام آنے والے معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں اور ان کی محبتوں کا قدردار ہوں کہ جو انہوں نے ہمیں محبت سے نوازا اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں پہ آئے. اور اس کے بعد اس سال میں جو کارکردگی احساس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے کی گئی اس کی ایک رپورٹ ہے. اس رپورٹ کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محمد یونس صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنی جو ہے سالانہ کارکردگی کی رپورٹ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک. میں آپ سب محترم بزرگوں، بھائیوں، بچوں سب کو اپنی طرف سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کے ساتھ ہی میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر میں نام لوں گا کسی کا نام رہ جائے گا تو زیادتی ہوگی، لیکن جو میرے بھائی دور سے سفر کر کے تشریف لائے، سب سے پہلے تو میں جو ہمارے مربی محترم مولانا پروفیسر عمر فاروق صاحب پاڑیاں والی سے تشریف لائے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مولانا طاہر رسول میکن صاحب کالو والی منڈی باؤدین سے بھی آگے سے تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری اس تقریب کے مہمان خاص محترم کاشف رضا مصطفی، ان کے برادرم فہیم ریاض پھالیا سے تشریف لائے، اور اسی طرح دھنی خورد سے مار آصف صاحب، مٹو شریف سے امتیاز شہید فاؤنڈیشن کے روح رواں میرے بہت ہی محترم بھائی محمد آفتاب ایڈوکیٹ تشریف لائے. اور میں معذرت کروں گا، میرے سامنے بہت سارے چہرے بیٹھے ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکا. میں سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. چونکہ ہم نے پروگرام جو ہے وہ کافی لمبا ہے، اس کو ختم بھی کرنا ہے، تو میرے ذمہ جو لگایا گیا احساس کی رپورٹ، تو سب سے پہلی رپورٹ تو یہ ہے جو طاہر رسول میکن صاحب نے کہی کہ الحمدللہ ہم نے جو ایک شمع روشن کی، آج یہ شمع سورج بن کے مختلف جگہوں پہ چمک رہی ہے. الخدمت کمیٹی دھنی خورد الحمدللہ ہمارے کام کو فالو کیا. 15-20 نوجوان ہیں جو اسی لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ہماری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں گے. کالو والی سے طاہر رسول میکن صاحب نے آپ کو بتایا، انہوں نے نام بھی احساس رکھا. اسی طرح آفتاب بھائی میرے سامنے موجود ہیں مٹو شریف سے. جب ہم نے فاؤنڈیشن بنائی، میں نے ان سے میٹنگ کی، میں نے کہا کہ بھائی آپ بھی کوئی خدمت کا کام کریں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب ختم ہو جانی ہے، دنیا میں کچھ کر کے جائیں، غریب لوگوں کے لیے، مسکین لوگوں کے لیے کچھ کر کے جائیں. تو ان کے بھائی امتیاز جو پولیس میں تھے شہید ہوئے، انہوں نے ان کے نام پہ جو ہے ایک شمع روشن کی. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شمع کو بھی جو ہے سورج کی طرح جو ہے ہمیشہ دمکتا چمکتا جو ہے وہ دکھاتے رہیں. تو باقاعدہ ہم احساس ویلفیئر فاؤنڈیشن
کی سالانہ کارکردگی اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ تعارف میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس کا نام ہے، اصل میں یہ ساس کا نام ہے ایجوکیشن ہیلتھ سپورٹس اینڈ سروسز۔ اس کا پہلا لیٹر لے کے EHSAS یہ ساس بنا، تاکہ عام بندہ جو ہے وہ یہ انگلش کا نام جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو نہیں پتا چلتا۔ تو یہ اس کا پورا نام ہے ایجوکیشن ہیلتھ سپورٹس اینڈ سروسز۔ ایجوکیشن میں تعلیم، ہیلتھ میں صحت، سپورٹس میں نوجوانوں کے لیے کھیلیں، اور سروسز میں خدمت خلق کے وسیع جو ہے کام۔ تو آگے چلتے ہیں۔ مقاصد میں ہمارا مفت تعلیم، صحت کی سہولیات، خدمت خلق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول۔ تعلیم میں پچھلے سال بھی رپورٹ آئی، غزالی ویلفیئر ماڈل اسکول دھنی کلاں آپ کے سامنے کام کر رہا ہے۔ 150 سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں اس وقت اس میں زیر تعلیم ہیں، جن سے کسی قسم کی فیس نہیں لی جاتی، کتابیں فری دی جاتی ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ گورنمنٹ کا ایک ادارہ جو ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے وہ ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یونیورسٹی اور کالج کی سطح پر طلباء کے ساتھ معاملت، اس کو تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں۔ اساس ویلفیئر پری ماڈل اسکول دھالا میں ہم نے ایک چھوٹا سا اسکول جو ہے وہ قائم کی ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم وہاں پہ بچے جب سائیکل پہ آنے کے قابل ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم ان کو دھنی شفٹ کر لیا کریں گے۔ تو وہاں بھی جو ہے وہ تقریباً اس وقت 35 بچے جو ہے وہ زیر تعلیم ہیں، صرف نرسری اور پریپ کلاس میں۔ اس کے بعد غزالی ویلفیئر ماڈل اسکول 150 سے زیادہ طلبہ ہیں، ان کے لیے 6 ٹیچرز ہیں، اور ہمارے گاؤں میں چونکہ بچیوں کے لیے ہائی اسکول نہیں ہے، 2 سال پہلے کوشش کی گئی گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول میں، سیلف فنانس کے طور پہ انہوں نے کلاسز کو بٹھایا۔ میں نے پچھلے سال جا کے، میرے پاس ایک بچی آئی، وہ کہتی ہے سر مجھے داخلہ دے۔ میں نے کہا بیٹی کیوں داخلہ دوں، آپ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہی ہیں، آپ پڑھیں وہاں پہ۔ اس نے مجھے بڑے عجیب ورڈنگ میں کہا، اس نے کہا سر میں نے وہاں پہ نہیں پڑھنا، کیونکہ ہمیں ٹیچرز کہتی ہیں کہ آپ کا نہ یہاں پہ کمرہ ہے یہاں پہ، یا نہ آپ کا یہاں پہ ٹیچر ہے، تو آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ میں چلے جائیں تب لفظ اپنے پاس سے مہذب طریقے سے بول رہا ہوں، اس نے کچھ اور ورڈ، یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا ہماری بچیاں اور اس طرح جو ہے وہ در در کے دھکے لیں۔ تو میں نے ہیڈ مسٹرس جو تھی اس وقت بیروالس تھی، ان سے بات کی، میری بات فائنل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بچیوں کی کلاس نہیں بٹھا سکتے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ساری بچیاں جو ہے وہ مجھے دے دیں، میں پڑھا لوں گا۔ انہوں نے کہا آپ نے فیس کا مطالبہ کرنا ہے۔ میں نے کہا کوئی بندہ آپ کو کہے کہ فیس مانگی ہے تو آپ میرے اوپر جو جرمانہ چاہتا ہے۔ میں نے ان بچیوں کا پروگرام بنایا جو گاؤں میں ویلفیئر اسکول بنایا ہوا ہے۔ یونس کندر صاحب سے بات کی، بیکھو سے ٹیچر ہیں، 18 سال کا تجربہ ہے سائنس پڑھانے کا، ضیاء اللہ صاحب، ان سے بات کی، اسی طرح ہماری فیمیل ٹیچر ہیں، ان سے بات کی۔ تو اس طرح کر کے میں نے پورا ارینجمنٹ کیا، لیکن کیا ہوا، ہمارا فائنل ہوا کہ کل یہ بچیاں ادھر چلی جائیں گی۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ ایڈمنسٹر صاحبہ نے بتایا کہ والدین مطمئن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو جو ہے وہ کہیں نہیں بھیجیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا، آپ سب کو پتا ہے دھنی کلاں کے واسیوں کو، کہ ان بچیوں کا سال ضائع ہو گیا، اور ابھی وہ سارے لوگ میرے پاس گئے کہ بچیوں کو داخل کریں، لیکن میں نے معذرت کی۔ کیوں معذرت کی؟ اس لیے معذرت کی کہ گورنمنٹ اسکول کی 40 بچیاں جو 8ویں سے 9ویں کلاس میں گئی ہیں، گورنمنٹ ہائی اسکول نہیں تھا، 100% بچیوں کو داخلہ دیا۔ 40 میں سے صرف 5 بچیاں فیس دے رہی ہیں، ایک بچی 1500 فیس دیتی ہے، اور باقی جو بچیاں ہیں وہ 1000 روپیہ فیس دیتی ہیں، یعنی اس کی ہماری ٹوٹل آمدن جو ہے وہ 5500 روپے ہے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا جو ادارہ ہے جس کے ساتھ ہمارا الحاق ہے، بدبختی سے جیسے باقی شعبے ہیں، باقی ہمارے جو ہے وہ سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو یہ گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ لیکن الحمدللہ میں نے اپنے بہاف پہ ان بچیوں کو بٹھایا، اور یہ بچیاں ساری کی ساری بچیاں کلاس 9 میں سائنس کے ساتھ جو ہے وہ علیحدہ سیکشن میں، ہماری بچیاں انگلش میڈیم میں علیحدہ ہیں، ان بچیوں کے لیے ہم نے علیحدہ سیکشن کریٹ کیا، علیحدہ ٹیچر ریکروٹ کیے، اور اس کے ساتھ ہی ان کو علیحدہ روم دیا، اور یہ گورنمنٹ اسکول کی بچیاں جو ہیں ساری کی ساری تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اور میں آپ سب بھائیوں کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک
ہمارے گاؤں میں بچیوں کا ہائی اسکول نہیں بنتا. انشاءاللہ کلاس 8 سے 9 میں جانے والی 100% بچیوں کو داخلہ ملتا ہے. ابھی میرے بھائی کچھ یہاں پہ ناراض ہیں, مجھے پتا ہے کہ جو ابھی 9th کلاس سے بچیاں فیل ہوئی, انہوں نے مجھے کہا ان بچیوں کو بٹھائیں, لیکن میرے پاس نہ کمرہ تھا. یقین کریں کہ ہم نے دفتر میں کلاس 4 کلاس دفتر میں بٹھائی ہوئی ہے ان بچیوں کی وجہ سے. نہ کمرہ تھا, نہ ٹیچرز تھے, اور سال کے درمیان میں ایک پوری کی پوری کلاس ہمارے پاس جا رہی تھی. تو میں نے سب سے معذرت کی ہے, لیکن میں نے ایک آپشن دیا. جو میرے پاس گیا میں نے اسے آپشن دیا, جواب نہیں دیا. میں نے کہا آپ اپنی بچی کا نہ سوچیں, آپ پوری کلاس کا سوچیں. سب بچیوں کو اکٹھا کریں, میں حصہ ڈالتا ہوں, میں آپ کو ٹیچر دوں گا, جو آپ میرے ذمہ لگے گا میں آپ کو پیسے دوں گا. میں ان بچیوں کے لیے یہاں پہ کمرہ نہیں ہے, گاؤں میں کوئی کمرہ ارینج کر کے دوں گا. سارا مینجمنٹ کا کام میں خود کروں گا, خود میں دیکھ بھال کروں گا. لیکن واللہ اپنی بچی کا نہ سوچیں, ساری بچیوں کا سوچیں. لیکن ہوا اس طرح کہ کچھ بچیوں نے چھوڑ دیا, کچھ بچیاں جو ہے وہ کسی اور سکول میں چلی گئی. تو اس طرح کچھ بھائی میرے ساتھ ناراض ہیں. میں نے اپنی وجہ بتا دی کہ کیوں میں نئی بچیوں کو بٹھا سکا, کیونکہ ایک سیکشن میں 35 بچیاں ہیں. ہمارے پاس روم جو ہیں اس میں کیپیسٹی 35 کی ہے. ایک بچی کو بٹھاتا تو میں نے سب بچیوں کو بٹھانا تھا. کچھ چند ایک بچیاں تھیں, 5 بچیاں ہیں جو 10 کلاس کرنے کے قابل تھیں, ان کو میں نے 10ویں کلاس میں بٹھا لیا. کیونکہ 10ویں میں ہمارے پاس 4-5 بچیوں کی گنجائش تھی. جو بچیاں 10ویں نہیں کر سکتی تھیں, ان کی سپلیز کی کنڈیشن یہ تھی, ان بچیوں کو میں نے داخل نہیں کیا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے, انشاءاللہ ہم بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے, کیونکہ گورنمنٹ ہائی اسکول گرلز نہیں ہے, تو اس کمی کو انشاءاللہ ہم پورا کریں گے. اور ایک بات کلیئر کر دوں, پہلے دن جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی, یہ جو میرے بھائی میرے ساتھ ہیں, میں نے ان کو کہا تھا کہ احساس ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو فنڈ ہوگا, اس فنڈ میں سے 1 روپیہ بھی میں اپنے سکول پہ, اپنے بچوں پہ نہیں لگاؤں گا. میرے پاس گنجائش ہو میں 1 کو پڑھا لوں گا, میرے پاس گنجائش ہو میں 10 کو پڑھا لوں گا, میرے پاس گنجائش ہو تو میں 100 کو پڑھا لوں گا. اور مجھے پتا ہے کہ میں اس کے لیے کتنی تگود کروں گا. آپ یہ مطمئن رہیں, کوئی بندہ یہ کہے کہ بچیوں کو پڑھا رہے ہیں تو احساس ویلفیئر فاؤنڈیشن کا فنڈ ادھر جا رہا ہے. میرے 20 پارٹی ممبر یہاں پہ کھڑے ہیں, سب کے سب جو ہے اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے الحمدللہ 1 روپیہ بھی جو ہے اسکول ایجوکیشن میں احساس ویلفیئر فاؤنڈیشن کا استعمال نہیں کیا, اور جب تک میری زندگی ہے نہیں استعمال ہوگا. ہو سکتا ہے مجھے کچھ بھائیوں نے کہا اکرام صاحب وہ کہتے ہیں کہ حرج کوئی نہیں ہے استعمال کر لیں, لیکن حرج کوئی نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ احساس کا کام آگے بڑھے, میری ذات کی وجہ سے, میرے اسکول کی وجہ سے یہ کام فلاب نہ ہو. یہ کام خدمت کا کام ہے, یہ تھوڑا ہو جائے لیکن پیورٹی کے ساتھ. فرنیچر فراہم کیا گیا بچوں کے لیے, مفت کتب کی فراہمی, اور والدین کا 100% اعتماد الحمدللہ. یہ گاؤں کا جو ویلفیئر اسکول ہے اس کی پکچرز ہیں. اور کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر ہم نے طلبہ و طالبات کی جو رہنمائی اور مالی معاونت کا سلسلہ شروع کیا. اس میں احساس کا فنڈ جاتا ہے, اس میں احساس کا فنڈ جاتا ہے کیونکہ وہ میری کنٹرول سے باہر ہے. ہم نے الحمدللہ ایک بچی کا مکمل FSC فرسٹ ایئر سے لے کے اب وہ بچی فرسٹ ایئر پاس کر کے ایک پرائیویٹ سکول میں ٹیچنگ کر رہی ہے الحمدللہ. اور اس کے BA کا داخلہ جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی ہم کروا رہے ہیں. ساتھ ساتھ وہ جو ہے اپنے گھر کو بھی سپورٹ کرے گی. میرٹ پہ بچی تھی, اس کا داخلہ کروایا ہے جس کے گھر والے افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اب اسکول میں پڑھا رہی ہے, گھر کا سہارا بنے گی, اور ساتھ BA کا جو بھی اخراجات ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم جو ہے اس کے اٹھائیں گے. اس کے بعد ہمارا دوسرا ایجوکیشن کے بعد صحت ہے. صحت میں ہم نے ایمبولینس سروس الحمدللہ پورا سال چلائی ہے. یہاں پہ میں ایمبولینس کی تھوڑی سی بات کروں گا. ہمارے پاس ایمبولینس جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن کی ہے, جو کہ کچھ دنوں سے ہم واپس کر رہے ہیں. ریزن کیا تھی, پرانی ایمبولینس تھی, ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اس کی الائنمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی, ہم نے وہ واپس کر دی ہے. اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ایمبولینس لیں. اس میں الخدمت فاؤنڈیشن نے ہمیں یہ آپشن دیا ہے کہ آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں.
मुकम्मल एम्बुलेंस हम आपको नहीं खरीद के दे सकते, लेकिन आप आगे बढ़ें तो जो कसर रह जाएगी वो इंशाल्लाह हम आपकी निकाल देंगे। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे एम्बुलेंस जाती हो, लेकिन अगर इतना फंड हमारा इकट्ठा ना हो सका तो फिर हम उनकी खिदमत ले लेंगे। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, इसमें मैं ये चाहता हूं कि आप सब जो भाई जिनको अल्लाह ने रिस्क दिया हुआ है, अपने रिस्क के हलाल में से यहां से वादा करके जाएं कि इस कार्य खैर में आप सब अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है वो इंशाल्लाह शरीक होंगे। देखें, हालिया से लेके सियाल मोड़ तक ये 65 किलोमीटर से ज्यादा फासला है। करीबी गांव में कोई एम्बुलेंस नहीं, डिलीवरी केस होते हैं, ये सबके साथ है, सब घरों के साथ है। ऐसे केसेस होते हैं कि मरीज को गाड़ी में नहीं ले जाया जा सकता, कार में नहीं बिठाया जा सकता, डेड बॉडी है, उसको लाना है, कहीं लेके जाना है। हमने साल भर एम्बुलेंस चलाई है, उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हमने डील किए हैं। अभी परसों भी एक मरीज 30 से मेरे रेफरेंस से वो लाहौर जो है वो हॉस्पिटल में सुबह रात को 2 बजे गए, मैंने एम्बुलेंस अरेंज करके दी उनको। तो अभी भी फोन आते हैं तो हम उनको जवाब नहीं देते, एम्बुलेंस का इंतजाम करके देते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इंतजाम करके ना दें, हम खुद उनके मुंतजिम बने। तो एम्बुलेंस खरीदारी का जो है वो हमारा प्रोग्राम है, इसमें सब भाई जो हैं वो ताउन करें। अद्वियात की फराहमी हमने मुख्तलिफ मरीजों को वक्तन फवक्तन जो है वो की, मरीजों का इलाज मुआवजा। ये एम्बुलेंस हमने इस साल चलाई है, और ये लाहौर जो है सर्विस हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं। ये हमारे हम खुद मरीज को लेके जो जाते हैं वहां पे। तो इस प्रोग्राम का टारगेट भी एम्बुलेंस की खरीदारी है। अच्छा, ये खान साहब पीछे जो ये हमारे गांव के खान साहब हैं, उनकी इजाजत के साथ हम इनकी बात कर रहे हैं, सिर्फ आपकी मोटिवेशन के लिए। मुझे एक दिन मेरे भाई कहते हैं हमारा काम बहुत स्लो है। मैंने कहा सारे काम एक साइड पर रख दिया। एहसास वेलफेयर फाउंडेशन की कारकर्दगी के लिए एक नाबीना आदमी जिसको सारे के सारे मरीजों ने, जिसके सारे के सारे डॉक्टर्स ने, साजिद जो हमारा आई स्पेशलिस्ट है, मंडी बाउद्दीन का मारूफ डॉक्टर, हमारे पास बड़ा डॉक्टर जो है वो साजिद ही है, हालिया में जिसका अपना जाती अस्पताल है। उसने इस मरीज को कह दिया कि आपकी बीनाई वापस नहीं आ सकती, लिहाजा आप चुप करके घर में बैठ जाए। हमें पता चला कि ऐसा मामला है, नौजवान बंदा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये मेरे शुएब भाई यहाँ पे खड़े थे, तो इन्होंने मुझे बताया और इन्होंने साथ गाइड भी किया कि मियाँ साहब कदर शरीफ वाले, उनके पास एक डॉक्टर हैं एजाज साहब, तो उनके साथ मेरी जाती जान पहचान है, इसको लेके उधर चलते हैं। हम दोनों लेके चले गए वहां पे, ये एजाज साहब ये सामने। तो इन्होंने चेक किया तो इन्होंने कहा कि मैं वल्ला अब इस सोच में पड़ गया कि ये बंदा जिंदा कैसे है। जी मैं एज ए डॉक्टर मैं महसूस कर रहा हूं कि ये तकलीफ जो इसकी आंखों को है ये बर्दाश्त कैसे करता है। तो सरफराज खान से पूछा, उसने कहा कि मैं रोजाना जो है जिस वक्त मुझे दर्द सता देती है मैं टैबलेट खाता हूँ, तो थोड़ी देर आराम आता है, सारी रात जागता रहता हूँ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेड़ा उठाया। मैं खुद 4 दफा इसको लेके लाहौर सर्विस हॉस्पिटल में गया हूँ। एजाज साहब ने हमारी रहनुमाई की, वहां पे डॉक्टर साथ हमारा जो है वो कांटेक्ट हुआ। वहां पे गया, 4 डॉक्टर्स ने यके बाद दीगरे एक वक्त में इसको चेक किया, चारों ने जवाब दे दिया। उनने कहा नहीं बीनाई वापस आ सकती। मैंने जो उनके बड़े डॉक्टर थे मैंने कहा सर मेरा भाई नहीं है, वैसे तो मेरा भाई है लेकिन मेरा खूनी भाई नहीं है, मैं एक वेलफेयर चला रहा हूँ, तो मैं इसको खुद इसलिए लेके आऊं आपकी मिन्नत करने के लिए कि अगर कोई ऑप्शन है तो प्लीज इस बंदे के साथ कुछ करें। उसने कहा चलो सोचते हैं। बहरहाल फिर ये हुआ, उन्होंने कहा कि ये आंख के ऊपर वाली झिल्ली जो है ये सारी पैरी उतरेगी और ये चेंज होकर इस पे तकरीबन 2.5 लाख रुपया खर्च आएगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं, हमें अगर आपके पास कोई चांस है तो हम इसके लिए तैयार हैं। एक बंदे की जिंदगी वापस आ जाएगी, एक बंदे की बिनाई वापस आ गई, उसकी जिंदगी वापस आ गई। बहरहाल ये लंबी एक स्टोरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह